تو ہم لوگ ابھی دعا کریں گے تاکہ خداوند ہمیں جو ہے ان گفٹوں سے بھرے۔ اور آج کا ٹاپک یاد رکھیں، یہ ہے پاک روح کی نعمتیں۔ تو ہم سب لوگ اپنے منہ کو کھولیں گے اور کہیں گے، خداوند یسوع میں تیرے سامنے آتا ہوں، اور خداوند میں اپنے آپ کو تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو میرے کانوں کو کھول دے، تو میرے دل کو کھول دے، تاکہ میں تیری آواز کو سنوں اور میں اپنے دل سے اس کلام کو سیکھوں۔ اور خداوند تو مجھ سے ہم کلام ہونا، تو مجھ سے بات کرنا، مجھے اپنے پاک روح سے بھرنا۔ خداوند میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں، اور میری زندگی پہلے جیسی نہ رہ جائے، بلکہ میں اگلے لیول پر آؤں، نیکسٹ لیول پر آؤں، اسپرچول گرو کروں، روحانی طور پر ترقی کرتا جاؤں۔ ان باتوں کو ہم اپنے منہ سے ڈکلیئر کریں گے۔ خداوند میں تیرا ہوں، اور میں تجھ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اب پیچھے مڑنے والا نہیں ہوں، میں اپنی کشتیاں جلا چکا ہوں، اور میں آگے بڑھوں گا، اور میں تجھ میں بڑھتا جاؤں گا، میں بڑھتا جاؤں گا، ان لمٹ بڑھتا جاؤں گا، اور میں تیرے کلام میں، تیری پہچان میں، تیرے لہو میں، تیرے پاک روح میں بڑھتا جاؤں گا، اور اس تاج کو جو زندگی کا تاج ہے، اس گلوریس جسم کو میں ریسیو کروں گا یسوع کے نام میں۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ تو میرے عزیزوں، میں چاہوں گا کہ آپ ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھیں، اور آج کا حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں، اس کا 12 باب اور اس کی پہلی سے لے کر 11ویں آیت تک۔ میں سسٹر کلوندر سے کہوں گا کہ وہ پنجابی میں اس حوالے کو پڑھیں، یہ نئے نیم میں آپ کو ملے گا۔ تو اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس میں ہم روح کی نعمتوں کو سیکھیں گے، روح کے وردانوں کو سیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، روح کے جو وردان ہیں، یہ ہماری زندگی کو بلیس کر دیتے ہیں، پھر ہماری زندگی جو ہے ایک زور آور زندگی بن جاتی ہے، ایک خوبصورت زندگی بن جاتی ہے۔ آمین۔ ہاں جی۔ ہی ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਸਾਓ ਤਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਸਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس حوالے کے لیے۔ اور میرے عزیزو، آپ نے کیا پڑھا؟ سنیے، پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھ رہا ہے اور کہتا ہے، اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا۔ بھائیوں مطلب کہ آج خدا آپ سے بھی کلام کر رہا ہے، اور بہنوں سے بھی یہ کلام اسی طرح ہے۔ کہتا ہے، اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو، اور میں بھی نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ روح کے وردانوں کے بارے میں بے خبر رہو۔
میں چاہتا ہوں، پاک روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ لوگوں کو روح کے وردانوں کے بارے میں بتاؤں، اور یہ وردان اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آج آپ یسوع کے نام سے ان کو مانگنے جا رہے ہیں، اور یسوع کی گریس کے ساتھ، اس کے فضل اور کرپا کے ساتھ آپ ان کو ریسیو کرنے والے ہیں۔ آمین۔ ہم سب بولیں گے آمین۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ ایسا ہی تھا نا؟ جب آپ اب مسیحی نہیں تھے، جب آپ مسیح کے پیچھے اس کے گھر میں نہیں آئے تھے، تو جو بھی آپ کو لے جاتا تھا، چلنی پہناؤ بابا، بہت اچا بابا ہے وہ، تے بڑا منیا ہویا ہے، منیا پر منیا ہویا ہے، اور اوتھے چلنے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ آپ کو تعویذ دھاگے لکھ دیتا تھا۔ اور تعویذ دھاگے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ ایک کانٹریکٹ آپ کو لکھ دیتے ہیں، شیطان کے ساتھ باندھ دیتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی تعویذ کے ذریعے سے، کہ کوئی ڈوری آپ کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی کڑا ڈال دیتے ہیں، آپ کے پاؤں میں کوئی کڑا ڈال دیتے ہیں، کان میں جو ہے وہ مندری کچھ اس طرح سے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ غلامی کی نشانیاں ہیں بائبل کے اندر، اور جب آپ اس طرح سے ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم قید میں چلے جاتے ہیں شیطان کی۔ تو کیا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ پہلے تم گنگے بتوں کی طرح، نہ وہ بولتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں، آپ ان کو کھانا دیتے ہو اور وہ وہیں پڑا رہ جاتا ہے، ان کو کیڑیاں آگے کھا جاتی ہیں بعد میں، اس نے نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیزو، وہ نہ کھاتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اور بس یہ ہماری بے عقلی ہے، ہمارا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے چلتا ہے، جو پوتر آتما کے دوارا چلتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع مالون ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، اور ہر ایک گھٹنا ایک دن خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ کوئی بھی پوتر آتما کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ جو بھی آپ جتنے خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ رہے ہیں، جتنے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ خدا کے پاک روح سے مامور ہیں، خدا کا روح آپ کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن ہم اب آگے بھی اس کا اگلا لیول، ہمارا آج کے دن کا ٹاپک تھا اسپرچول گروتھ۔ تو میں پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا روح کے پھلوں کے بارے میں، کہ کیسے روح کے پھل ہماری زندگی میں لگنے ضروری ہیں۔ لیکن آج ہے روح کے وردان، پاک روح کی نعمتیں اردو میں اسے کہتے ہیں، انگریزی میں اسے گفٹس آف ہالی اسپرٹ کہتے ہیں۔ خدا کا روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہ ہمارے اندر پہلے پھلوں کو لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد گفٹوں کو لے کر آتا ہے۔ تو اب اگر ہم میں محبت آ چکی ہے، اگر ہم میں صبر آ چکا ہے، اگر ہمارے اندر خداوند کا پریم آ چکا ہے، اس کی خوشی آ چکی ہے، تو اب اگلے لیول کی باری ہے، اور ہم حاصل کریں گے۔ آمین۔ ہم سب بولیں گے ہاں، ہم حاصل کریں گے۔ آمین، ہاللویا۔ اور میرے عزیزو، اگلا لیول یہی ہے، کہتا ہے 4 آیت سے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ خدا نے کسی کو خدمتیں دی ہیں، کوئی پاسٹر ہے، کوئی نبی ہے، کوئی اپوسل ہے، کوئی ایونجلسٹ ہے، یہ جو ہیں وہ ہماری خدمتیں ہیں۔ لیکن کسی دن ہم خدمتوں پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نعمتیں۔ خدا نے ہمیں کون سے وردان دیے ہیں، اور کیا ہے؟ روح ایک ہی ہے، خدا کا پوتر آتما ہے جو ہمیں روح کے پھلوں سے بھرتا ہے اور روح کے وردانوں سے بھرتا ہے۔ تو 6 آیت میں، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ 7 آیت،
لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کا روح کس لیے آتا ہے؟ تاکہ ہماری زندگیاں فائدے مند ہوں، دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھی آف کورس، تاکہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے روح کے پھلوں کو دیکھا، روح کے پھل وہ ہمارے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہیں، اور اسی طرح جب ہمیں فائدہ ملتا ہے، روح کی نعمتیں ہمارے اندر آتی ہیں، تو یہ بھی دونوں کے لیے ہیں، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے کے موافق علمیت کا کلام۔ تو ایک کو حکمت کا کلام، آپ نے دیکھا بعض لوگ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو خدا کی حکمت ان کے اندر سے جھلکتی ہے، لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں اس کی بات کو۔ وہ کہتے ہیں جب یہ شخص بولتا ہے تو دل میں گھر کرتا ہے، یہ اس کی باتیں مجھے روحانی طور پر زور بخشتی ہیں، مجھے روحانی طور پر طاقت بخشتی ہیں۔ تو یہ ہے حکمت کا کلام۔ خداوند ایسے اپنے لوگوں کو حکمت دے دیتا ہے، ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا، خدا وہ باتیں اپنے لوگوں کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، کسی کو حکمت کا کلام مل جاتا ہے، آپ اس سے سلوشن پوچھتے ہیں، آپ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاسٹر جی میں یہ میرا پرابلم ہے، میں اس سے کیسے نپٹوں، میں کیسے یہ کام کروں، اور وہ آپ آگے سے خدا کے خادم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جب آپ اسی کے مطابق چلتے ہیں تو آپ بلیس ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمت کا کلام ہے۔ اسی لیے آپ پاسٹر حضرات سے بات کرنا چاہتے ہیں، خدا کے خادموں کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو وزڈم کی باتیں بتاتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں جن سے آپ بلیس ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے، کسی کو علمیت کا کلام مل جاتا ہے، خدا اپنا علم دے دیتا ہے ان کو، اور علم یہ بھی ہے کہ خدا کو جاننا، سب سے بڑا علم یہی ہے، خدا کو جاننا۔ اور پھر آپ جب آپ کے اندر یہ گفٹ کام کرتے ہیں تو آپ خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، آپ پاک روح کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کس لیے ہم دھرتی پر آئے ہیں، کیا ہمارا اس دھرتی پر آنے کا مقصد ہے۔ تو یہ روح کے وردان ہیں، یہ روح کی نعمتیں ہیں۔ پھر اور کیا ہے، 8ویں آیت، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق۔ واو، ایمان بھی ایک گفٹ ہے خدا کی طرف سے، اور یہ سب کو نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ نے یسوع مسیح کو نہیں ڈھونڈا، آپ نے اس بڑے خزانے کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ اس نے آپ کو ڈھونڈا ہے۔ آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ لائے گئے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو لے کر آیا ہے تاکہ آپ اس کی معرفت میں بڑھیں، اس کے علم میں بڑھیں، اس کی پہچان میں بڑھیں۔ تو یہ ایمان جو آپ کو ملا ہے کہ آپ پربھو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کو ایک گفٹ ملا ہے ہولی اسپرٹ کا۔ نہیں تو ہم بہت سے ایسے لوگوں کے سامنے ان کو پکارتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیماری میں مر جائیں گے، لیکن ہم مسیح پر وشواس نہیں کریں گے۔ وہ بہت سارے لوگ دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہم ان تک پہنچتے ہیں، یسوع کی خبر پہنچاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سنتے، کیونکہ ابھی ان کو یہ گفٹ ملا نہیں ہے۔ اور جب وہ گفٹ مل جاتا ہے تو وہ پھر خوشی سے، وہ ایسے روتے چلاتے خوشی کرتے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس عورت کی طرح جس کو اس کا کھویا ہوا سکہ مل گیا اور اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ دعوت کی، ان کو بتایا، ان کو کہا دیکھو میرا جو ہار میرے خدا نے مجھے دیا تھا، وہ زندگی جو خدا نے مجھے دی تھی، آج میں نے اس کو واپس پا لیا ہے۔
وہ گفٹ مجھے مل گیا ہے، اور پھر ہم چپ نہیں رہتے، پھر ہم لوگوں کو چیخ چیخ کر بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، کہتے ہیں آؤ چکھ کے دیکھو، وہ یہوہ پرمیشور وہ اچھا ہے، وہ اچھا پرمیشور ہے۔ اور یہ ہے ایمان کا گفٹ۔ پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آج مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں تک ریچ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں خدا کا کلام، ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو آپ سیکھتے ہیں، اور یہی ایمان کا گفٹ ہے۔ اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے، اور سننا کہاں سے؟ خدا کے کلام میں سے، اس کلام میں سے، خدا کے کلام میں سے سننے سے۔ تو اس طرح سے ایمان کا گفٹ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ شفا دینے کی توفیق ہمیں مل جاتی ہے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ چنگے ہو جائیں گے۔ ایک بھائی نے کل مجھے فون کیا اور وہ کہتا ہے کہ فیصل بھائی میں اس بات کو مان گیا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند بہت جلد سن لیتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کا گفٹ کہ ہم جب خدا سے مانگے، ہم کہیں کہ خداوند میں جب مانگ رہا ہوں تو مجھے دے گا۔ اور خداوند کے کلام کا وعدہ بھی ہے کہ جو چیز تم ایمان سے مانگو گے اور شک نہیں کرو گے تو جو کچھ تم کہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور خداوند کا وعدہ یہ بھی ہے کہ تم کہو گے اور وہ کام تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ تو ایسا ہی ہمیں کہنا ہے، اور میرے عزیزو ایمان رکھنا ہے، ایمان کے گفٹ کو حاصل کرنا ہے، اور خداوند آپ کی زندگی میں اونچلا لیول لے کر آئے گا، آپ کی اسپرچول گروتھ بڑھتی جائے گی۔ آمین۔ اور پھر کیا ہے؟ اور آگے بڑھیں گے 10ویں آیت۔ کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ واو! کسی کو معجزے، یہ بھی ممکن ہے۔ جیسے موسیٰ نے آسا مارا، لاٹھی ماری اور پانی 2 بھاگ ہو گیا، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور میرے عزیزو خدا ایسے معجزوں کو کرے گا، ہمیں صرف مانگنا ہے۔ مردہ زندہ کرنا ایک معجزہ ہے، اور خداوند ایسا کرے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری اس جماعت میں مردے بھی زندہ ہوں گے یسوع کے نام میں۔ آمین۔ آپ اونچی آواز میں بولے کہ آمین۔ اور خداوند ایسا کرنے کی سامرتھ رکھتا ہے، کیونکہ کرنا ہم نے نہیں ہے، خدا نے کرنا ہے۔ مردے زندہ ہوں گے یسوع کے نام میں، لنگڑے چلیں گے یسوع کے نام میں، جو بازو کمزور ہیں وہ اٹھیں گے یسوع کے نام میں۔ یہ معجزے ہیں۔ جو کان بہرے ہیں وہ سنیں گے یسوع کے نام سے، اور جو زبان گنگی ہے وہ بولے گی یسوع کے نام سے۔ کیا ہے؟ معجزوں کی قدرت ہمیں ملے گی۔ اور آپ، یہ وردان صرف یہ نہیں ہے کہ پاسٹر کے لیے ہے، ہر ایک شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے ان کے درمیان۔ وہاں پر یہ نہیں ہے پاسٹروں کے درمیان یہ باتیں ہوں گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان، اور ایمان لانے والے آپ ہیں، آپ کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ معجزے کریں گے۔ کسی کو نبوت ملے گی، نبوت کا وردان آپ کو ملے گا۔ خدا آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اگلے وقت میں کیا ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، خداوند آپ کو بتائے گا۔ اور وہ باتیں یہ والی نہیں ہوں گی کہ آپ کا کل کیسا ہوگا۔ وہ جیسے ہم انڈیا کے ٹی وی چینل پر دیکھتے ہوتے ہیں کہ کل کا، آج آپ کا دن کیسا ہوگا، یا کل کا حال کیا ہوگا۔ نہیں، وہ والا نہیں۔ آپ بتائیں گے کہ خداوند آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، آپ، ہمارا جو فیوچر ہے وہ
کس طرح سے خداوند نے سیکور کیا ہوا ہے، اور وہ ساری باتیں خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ آمین۔ تو کیا ہے، ہمارا مستقبل یہی ہے کہ ہم خداوند کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ آپ کو ایک چینل ملا ہوگا، ایک گروپ ملا ہوگا جہاں پر لکھا ہے رائل پرنسس، خداوند کی شاہی شہزادیاں، اور آپ یسوع مسیح کی شہزادیاں ہیں۔ جو بہنوں کا گروپ بنا ہے اور جو بھائی ہیں، آپ یسوع مسیح کے شہزادے ہیں، وہ شہنشاہ ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی میں خدا ہمارے رتبے کو، ہمارے لیول کو اونچا کرنے والا ہے یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں آپ کا لیول اونچا ہوگا، اور آپ کاہن بنیں گے اس کے، آپ اس کے کسی نہ کسی کنٹری میں خداوند آپ کو مقرر کرے گا کہ آپ اس کے بادشاہ، اس کے شہزادے، اس کے وزیر بن کر اس کے محلوں میں کام کرنے والے ہوں گے، یسوع کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہوں گے یسوع کے نام میں۔ یہ آپ کا فیوچر ہے، اور یہ آپ کا فیوچر ہے کہ آپ کی زندگی بلیس ہونے والی ہے یسوع کے نام میں۔ آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی میں کل کا دن مصیبت کا دن ہے، نہیں، کوئی ہمیں یہ کہنے نہیں پائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری زندگی میں بیماری آنے والی ہے، کوئی نہیں کہے گا تمہاری زندگی میں مشکل آنے والی ہے، بلکہ خدا کا سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، یس ہیں اور آمین ہیں۔ خداوند ہمیں اگلے لیول تک لے کے جائے گا یسوع کے نام میں۔ کوئی ایسی بری خبر نہیں ہوگی کہ تمہارے گھر میں موت آنے والی ہے، تمہارے گھر میں بیماری آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور وہ یس ہیں، اور آپ بلیس ہوں گے یسوع کے نام میں۔ اور کیا ہے، نبوت اور روحوں کا امتیاز۔ خداوند آپ کے اندر اس گفٹ کو بھر دے گا کہ آپ روحوں کا امتیاز کریں، آپ پہچان لیں رشتہ آپ کے پاس آیا اور خدا نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ خداوند آپ کو گائیڈنس دے گا۔ آپ جب اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈیں گے تو خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ اس کے پیسے کو دیکھ کے رشتہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، آپ خدا کی مرضی کو دیکھ کر، آپ خدا کا روح آپ کو بتا دے گا، ہاں یہی وہ بیٹا ہے، ہاں یہی وہ بیٹی ہے جو میں نے چنی ہے، جو میں نے تیری فیملی کے لیے چنی ہے۔ ابراہم کی طرح، ابراہم نے کسی بات کا کوئی فکر نہیں، کہا نوکر کو بھیجا اور کہا مجھے خدا نے کہا ہے کہ تو جا، اور جو تو بیوی لے کر آئے گا وہ خداوند کی طرف سے ہوگی، اور وہ جو لے کے آیا وہ خداوند کی طرف سے تھی۔ پھر ہمیں اپنے لیے خود پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ خداوند ہمارے لیے اچھے رشتوں کو، اچھے فیصلوں کو، اچھے بزنس کو لے کر آئے گا، اچھے لوگوں کو ملوائے گا۔ پھر یہ نہیں ہم کہیں گے او یار میرے پیسے مارے گئے، نہیں کہیں گے، کیونکہ خدا نے آپ کو روحوں کا امتیاز، روحوں کو پرکھنے کا وردان دے دیا ہے۔ کوئی آپ کو دھوکہ دے نہیں پائے گا یسوع کے نام میں، کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا آپ کو یسوع کے نام میں، کیونکہ آپ کے اندر روحوں کو پرکھنے کا وردان آ چکا ہے۔ اور کیا ہے، اور کسی کو طرح طرح کی زبانیں، یہ چھوٹا گفٹ نہیں ہے کہ صرف غیر زبان آپ کو آ گئی تو وہی، بلکہ خدا آپ کو طرح طرح کی زبانیں بھی دے گا، آپ کو غیر زبان بھی دے گا، اور آپ کو ہر ایک علم سے جو بات آپ کرنا، جو انگریزی سیکھنا چاہیں گے خدا وہ آپ کو دے گا، ہندی سیکھنا چاہیں گے وہ دے گا خداوند، جو زبان آپ چاہیں گے، گریک سیکھنا چاہتے ہیں وہ دے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب خداوند کے شاگردوں کو زبانیں ملی تو ان کو صرف غیر زبانیں نہیں ملی، ان کو طرح طرح کی زبانیں ملی۔ کیا ہوا، وہاں پہ مادی، پارسی، مسوپتامیہ کے لوگ، بہت لوگ آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے خدا کا کلام شیئر کیا تو ہر ایک کو ایسا لگ رہا تھا کہ یار یہ تو میری زبان بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے صرف غیر زبان پر فوکس نہ کریں، یہ بھی چیزیں مانگیں، خدا سے مانگیں، وہ آپ کو دے گا۔
ٹھیک ہے، خداوند سے مانگے ان زبانوں کو، اور خداوند آپ کو دے گا، اور زبانوں کے ترجمے بھی دے گا۔ خدا آپ کے لیول کو اونچا کرے گا یسوع کے نام میں۔ آپ کو غیر زبانیں بھی دے گا جو کسی کو سمجھ نہیں آتی، جو صرف خدا کو سمجھ آتی ہے، وہ بھی دے گا خداوند آپ کو۔ مانگے، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں اس عورت کی طرح، وہ جو بیوہ جس کا قاضی انصاف نہیں کرتا تھا، تو وہ عورت بار بار آئی، بار بار آئی، اور آخر میں اس قاضی نے تنگ آ کر اس کا انصاف کر دیا۔ یہ تھے خدا باپ کے وردان جو خدا ہمیں دیتا ہے، اور پھر ہماری زندگیاں اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے لیولز بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ لیول اور یہ وردان صرف یہی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ خدا خوابوں کی خواب آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک گفٹ ہے، ایک وردان ہے جو خداوند آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ بیلا نے خواب میں پاک روح کو ریسیو کیا، اس کے گفٹ کو ریسیو کیا، غیر زبان کے گفٹ کو۔ ایک اور بندہ بھی ہے، سلیمان بھی، شاید کسی نے نام لیا تھا، سلیمان کو خدا نے خواب دیا، اور خواب میں ہی اسے حکمت، عقل اور دانائی دے دی، اور خدا نے اس کی بادشاہی ایسی بنائی کہ آج تک کوئی اس بادشاہی کے لیول تک نہیں پہنچ پایا۔ خواب، یہ خواب ہے۔ اور پھر خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ خوابوں کی تعبیر، یہ تھا دانیل، یہ تھا یوسف، جس کو خوابوں کی تعبیر۔ اور دیکھیں جب انہوں نے خوابوں کی تعبیر کی تو ان کا لیول بڑھا کہ نہ بڑھا؟ بہت لیول ان کا بڑھ گیا، ٹاپ پر چلے گئے، بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ کا وردان بھی بعض لوگوں کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گفٹ کو مانگیں۔ اور کیسے یہ ملے گا؟ یہ مانگنے سے ملے گا۔ ہمیں آج سے ہم ان گفٹوں کو مانگیں گے یسوع کے نام میں، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ان گفٹوں کو دے گا۔ اور پتہ کیا ہے، ان گفٹوں کے ملنے سے پہلے خداوند آپ کا ایک امتحان بھی کرے گا، ایک امتحان آپ کا کرے گا، اور اگر آپ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں تو وہ گفٹ آپ کو مل جائے گا۔ وہ انسان جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ تو جب پتا نہیں مرجھاتا، وہ وقت پر پھلتا ہے تو پھل لگتے ہیں، اور اس کی زندگی میں پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند کے گفٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آپ کو گفٹ تب ہی آئیں گے، پھل تب ہی پیدا ہوں گے جب آپ کی چھانٹی ہوگی۔ جو ٹری پھل آتا ہے نا، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چھانٹنا بھی پڑتا ہے، اور چھانٹا جب جاتا ہے نا تو درد ہوتی ہے اس وقت، آپ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، آپ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت۔ آپ کو پتا ہے کہ کس کا لیول خدا نے بڑھایا؟ خدا نے ابراہم کے لیول کو بڑھایا۔ خدا نے ابراہم کو کہا کہ تو اپنے بچے کو قربان کر، اور اس نے قربان ہو گیا، تیار ہو گیا کہ ہاں خداوند، اور میں کروں گا۔ اور یہ اس کا ٹیسٹ تھا، اور خدا نے اس کے لیول کو بڑھایا۔ خدا نے ایوب کے لیول کو بڑھایا، خدا نے اسے ڈبل، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا، وہ بہت، دھرتی میں، مشرق کے وسطی میں، مڈل ایسٹ میں وہ سب سے امیر آدمی تھا، اور خدا نے کہا کہ میں اسے ڈبل، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اسے ڈبل ملا۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ بھی مشکلات میں کھڑے رہیں گے اور اڑے رہیں گے تو پھر خداوند آپ کے لیول کو بڑھائے گا۔ پھر جو آپ کا کھو چکا ہے اس سے اگلا لیول آپ کو ملنے والا ہے یسوع کے نام میں۔ آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں کھوئی نہیں رہیں گی، بلکہ خدا دگنا دے گا، ڈبل دے گا، پہلے سے زیادہ اچھا دے گا یسوع کے نام میں۔ یہ صرف آپ ایمان رکھیں، مانگے خداوند سے، اور مشکلات میں اڑے رہیں اور کھڑے رہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم نے ڈیمنز کو ڈرائیو کرنا شروع کیا، بدروہوں کو نکالنا شروع کیا، تو بدروہیں ہمارے اوپر حملہ کرتی تھیں، اٹیک کرتی تھیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چھوڑ نہیں دیا۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ نہیں یار، یہ تو کام ہی پا رہا ہے، یہ ساڈے کام دا وس دا روگ نہیں ہے۔
جب وہ اٹیک کرتی تھیں تو آگے سے ہم نے بھی اٹیک کرنا شروع کیا، خدا کے کلام سے اپنے اوپر باڑے مانگ کے اپنے آپ کو ڈیفنس کیا، اپنے آپ خدا کی باڑوں کو اپنے اوپر لگایا، کلام میں، روزے میں، دعا میں ہم بڑھتے گئے، اور شیطان جو ہے اس نے کہا نہیں، یہ مجھ سے ڈاڈا ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک بہن ہے، جب میں ان سے ڈیمن کو نکال رہا تھا تو ڈیمن نے کہا کہ تو بہت اکڑا ہوا ہے، تو بہت اکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات تھی مجھ جیسے ایک نئے خدا کے خادم کے لیے، لیکن میں اس بات سے ڈرا نہیں ہوں کہ ایک ڈیمن آپ کو یہ کہے کہ تو بہت اکڑا ہوا ہے، اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہے کہ تو بہت اکڑا ہوا ہے، اور یہ ایک بات خوفناک تھی، لیکن میں ڈرا نہیں۔ میں نے اس بات کو خوف نہیں لیا کہ اب وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دے گی، بلکہ میں نے اس کی تیش کی نیش مچائی اور وہ بھاگی یسوع کے نام میں۔ میرے عزیزو، اسی طرح آپ نے بھائی موسیٰ کو دیکھا کہ شیطان آپ کے سامنے بدروہیں معافی مانگ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بڑی دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے بدروہوں کو دیکھا، پہلے انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈراتی ہیں، وہ دمکاتی ہیں، وہ تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں، وہ معافی مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کے سر کو کچلیں۔ یہ مٹی کے برتنوں میں بڑی سامرتھ بنی ہے۔ سوچیں، پہچانیں اپنے آپ کو اور ان گفٹوں کو استعمال کریں، اور یہ گفٹ آپ کے اندر ہیں، کوئی ہوا میں اڑ کر نہیں آئیں گے۔ خداوند نے اس بدن کے اندر سامرتھ کو رکھا ہے، اس کو ڈکلیئر کریں، اس کو مانگیں، اور یہ تب آپ کو ملیں گے جب آپ پوترتائی میں چلیں گے۔ یہ لائسنس ہے، پوترتائی لائسنس ہے ان گفٹوں کو استعمال کرنے کا۔ اگر آپ پوترتائی میں نہیں ہیں، اگر آپ فلمیں دیکھ کے اپنے آپ کو ناپاک کرتے ہیں اور ہوتے ہیں آپ ناپاک، آپ اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں بھی آپ کی ابھی روحانی آنکھیں اور آپ کی سینسٹیوٹی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ محسوس کریں، لیکن آپ سچ مانیں، جب آپ موویز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر شہوت پرستی جنم لیتی ہے، اور آپ کی پوترتائی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے آپ کا۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی آپ اتنے سینسٹیو نہیں ہیں ابھی، لیکن آپ جھوٹ کو اتنا بڑی بات نہیں سمجھتے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی پوترتائی ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کا جو روحانی لیول ہے وہ گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ جب آپ ہیرا پھیری کرتے ہیں، جب آپ چوری کرتے ہیں، جب آپ کسی کا نقصان کرنے کے لیے برا خیال سوچتے ہیں، جب آپ آتی جاتی عورتوں اور مردوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کا اسپرچول لیول نیچے گرتا ہے، چاہے وہ فلم کے دوارا، ڈرامے کے دوارا، یا باہر آتے جاتے اگر آپ کی آنکھیں آپ کو بدی کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو آپ کا اسپرچول لیول نیچے ہو رہا ہے۔ اسی لیے پربھو یسوع نے کہا ہے کہ اس آنکھ کو جو تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے، جو تجھے تیرے لیول کو نیچا کرتی ہے، اس کو نکال دے۔ آنکھ نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ڈیزائر کو اپنے اندر سے نکال باہر کر، اور آپ ایسا کر پائیں گے یسوع کے نام میں، اور آپ کے وردان ملیں گے آپ کو یسوع کے نام میں۔ میرے عزیزو، یہ سب ممکن ہے، اور کیا کریں؟ پوترتائی کا لیول بڑھا کے رکھیں، اور دوسرا یوز کریں ان گفٹوں کو۔ جو بھی گفٹ آپ کو ملا ہے، جو تھوڑے میں وفادار ہے اسے بڑا گفٹ دیا جائے گا۔ آمین۔ ان کو یوز کریں، جو بھی گفٹ آپ کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان گفٹوں کو مانگیں خداوند سے، اور آپ جو گفٹ آپ کو ملے ہیں ان کے ساتھ وفادار رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آج تو آپ بدروہیں نکال رہے ہیں اور کل کو آپ نشے بازی کر رہے ہوں، یا آج آپ بدروہوں کو نکال رہے ہیں اور کل آپ فاحشہ کے ساتھ آپ ایک بدن ہو رہے ہوں۔ ایسا نہیں، آپ کو ان گفٹوں کو اپنے اندر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، مشکلات میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔
दोनों तरह से। मुश्किलात आए तो खड़े रहें, खुशहाली आए तो ये ना कहें हुन मेरे पास सारा कुछ है, हुन मैनू लोड़ नहीं है खुदावंद दी, अब मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप दुख में भी खुदा के साथ रहें और खुशी में और भी ज्यादा उसके साथ रहें। अपनी बीमारी में खुदा के साथ वफादार रहें। बाज़ औक़ात खुदा के खादम दूसरों को तो शिफा देते हैं लेकिन खुद वो बीमार रहते हैं, और ये भी एक उनका टेस्ट होता है कि खुदावंद उनको आजमाए। मैं 2-2.5 साल मैंने पेट के मर्ज में मुब्तला रहा, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सका खुदावंद के काम करने से। मैं कमजोरी में भी बढ़ता गया, करता रहा काम। पौलुस रसूल को स्टमक का प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम थी उसे। उसने खुदावंद से 3 बार कहा कि खुदावंद लोग तो मेरे रुमाल छूने से चंगे हो जाते हैं और मैं इस प्रॉब्लम में क्यों हूं? तो खुदावंद ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जैसा तू है वैसा रह। मूसा बहुत अच्छा कलाम करता था, लोग सुनते थे, उसे खुदा से बातें करने वाला कहा जाता है, ठीक है, लेकिन क्या था, वो बुड़बुड़ाता था। उसने कहा खुदावंद जो भी तूने मुझे दिया है मैं वैसा वही करूंगा। खुदावंद ने उसके लिए एक मददगार उसके साथ खड़ा कर दिया। अलीशा को देखें, वो गंजा था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। खुदा कह सकता था और उसके बाल उगा सकता था, खुदा उसके जरिए से इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, लेकिन क्या है, मुर्दा उसके वसीला से जिंदा हुआ। उसने पानी पर मारा और वो 2 भाग हो गया, दरिया यर्दन का दरिया, लेकिन खुदा ने उसके बाल नहीं उगाए। तो इसी तरह अपनी परेशानियों को, अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ दें और कहें खुदावंद मैं अपनी कमजोरियों में भी तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझसे वरदानों को रिसीव करूंगा। अपने सुकून से बाहर आए, अपने बिस्तरों से बाहर आए। कल मैंने, एक सिस्टर ने बड़ी अच्छी गवाही दी। उसने कहा मैं अपने घुटनों के पल खड़ी हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कंबल ओढ़े हुए सोफे पर लेटी हुई, बिस्तर पर लेटी हुई मैं खुदावंद के कलाम को या उसकी दुआ में मैं झुकूं, बल्कि वो घुटनों के पल हुई कि मुझे शैतान किसी तरह से परेशान ना करने पाए। तो मेरे अजीजों, जब आप अपने आराम से बाहर निकलेंगे तो फिर खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। जब आप रातों को उठ कर दुआ करेंगे तो फिर खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपके लेवल को ऊंचा करेगा। आप फिर सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, फिर आप पूरी जमात के लिए दुआ करेंगे, एक एक के लिए दुआ करेंगे। और फिर जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो खुदावंद आपको बड़े बड़े वरदान देगा। जो आप कहेंगे, जिस गिफ्ट पर आप हाथ रखेंगे, खुदा वही गिफ्ट आपको देगा। और जिन गिफ्टों के बारे में बड़े बड़ों के आपने इवन सोचा भी नहीं होगा, खुदावंद वो भी आपको देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद हमें ऐसे ही बड़े बड़े गिफ्टों को दे। आए मेरे अजीजों, हम सब दुआ करें और दुआ में हम मांगेंगे, इन गिफ्टों को मांगेंगे, रिसीव करेंगे खुदावंद के नाम में। आए हम हर एक जुबान खुदावंद के लिए खुल जाए, हर एक जुबान खुल जाए और हम कहेंगे खुदावंद यीशु मैं तेरा हूं, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं। खुदावंद मैं जो पाप करता हूं मैं उससे मुड़ जाता हूं, मैं अपना मन फिराता हूं यीशु तेरे नाम में। मैं उस गुनाह जिसमें बदी की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं अभी यू टर्न लेता हूं और मैं वापिस आता हूं, तेरे नाम में वापिस आता हूं। ओ खुदावंद यीशु बाप, तू हमें ब्लेस कर, हमें अपने पाक रूह से भर दे, अपने कलाम से भर दे, अपनी रूह का ताजा मसा दे खुदावंद यीशु। रूह के फलों से और रूह की नेमतों से भर दे, रूह के वरदानों से भर दे। खुदावंद मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं और आज से मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं, मैं पवित्रताई में चलूंगी, मैं पाकीज़गी में चलूंगा, मैं तेरे नाम में चलूंगा, मैं तेरे कलाम में चलूंगा, मैं दुआ में ठहरूंगा, मैं रोजे में ठहरूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझसे सीखूंगा, मैं तेरे पाक रूह की फुलनेस को रिसीव करूंगा यीशु के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं तेरा हूं, मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं यीशु के नाम में, मैं अपने झूठ को छोड़ता हूं यीशु के नाम में, मैं अपने नशों को छोड़ता हूं यीशु के नाम में। खुदावन तू मेरे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा, मेरे गिफ्टों को बढ़ा, मेरे ईमान को बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं तेरा हूं, तू मुझे माफ कर दे, मेरी खानदानी कर्सिस को ब्रेक कर दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मांगो, मांगो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको दे रहा है, खुदावंद आपको विजडम से बढ़ रहा है, खुदावंद आपको बीमारियों से आजाद कर रहा है, आपको शिफा के वरदान से भर रहा है, मौजूदों से भर रहा है। मांगो खुदावंद से, मांगो अपने लिए हर उस वरदान को जिसे आप चाहते हो। मांगो, गैर जुबान को मांगो, तर्जुमों को मांगो, खुदावंद से शिफा की नेमत को मांगो। अगर किसी में हिकमत की कमी है वो हिकमत को मांगे, अंडरस्टैंडिंग को मांगे, इल्म को मांगे, खुदा आपको भरेगा। अगर आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं आती तो कहे खुदावंद मुझे तेरे कलाम की समझ आए, मुझ में तेरे वरदान आ जाएं, मुझे खुदावंद यीशु रूहों का इम्तियाज आ जाए, मुझे रूहों की परख आ जाए खुदावंद यीशु। कोई मुझे धोखा देने ना पाए, बल्कि खुदावंद मैं तेरे खादमों को पहचान लूं, मैं अच्छे खादमों को पहचान लूं और उन्हीं के साथ रहूं। बार बार इधर उधर धक्के मत खाऊं, समंदर की लहरों की तरह ना बनूं, बल्कि तेरे खादमों के, सच्चे खादमों के साथ जुड़ जाऊं और पवित्रताई में चलूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं तेरा दास होते हुए मिन्नत करता हूं तो अपने बच्चों को पवित्रताई के से भर दे। खुदा यीशु वो पवित्रताई में चले, खुदा वो परहेजगारी में चले, तेरे इल्म में चले, तेरे पाक रूह के फलों में चले, नेमतों में चले और तुझ में भरते जाएं। खुदावंद यीशु आज खुदावंद हम तेरे पाक रूह से भरना चाहते हैं, खुदा हम तेरे पाक रूह को मांगते हैं। पाक रूह तू आ, हमारे अंदर समा जा, हमारे अंदर आ जा और खुदावंद यीशु हमारी नापाकी को हमारे अंदर से दूर कर दे। खुदावंद यीशु हमारी जुबान को छू ले और खुदावंद यीशु तू खुदावंद पाक रूह से छू ले और हमारी नापाकी जाती रहे और हम पाक हो जाएं। खुदावंद आज हम उस औरत की तरह जो 12 बरस से जिसके खून जारी था, आज हम तेरे पलड़े को छू लेते हैं और खुदावंद हम पाक हो जाते हैं। खुदावंद यीशु आज हम तुझे छू लेते हैं, आज हम पाक हो जाते हैं। ओ खुदावंद यीशु तू हमें छू, अपने पाक रूह का ताजा मसा दे खुदावंद यीशु, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे कलाम में बढ़ें, तेरी पवित्रताई में बढ़ें, तेरे लहू के नीचे आ जाएं। ओ खुदावंद अपने लहू से धोकर हमें पाक और साफ कर दे, हमारी कमजोरियों को दूर कर दे, हमारी बीमारियों को दूर कर दे, हमारी ज़हनी कमजोरियों को दूर कर दे, हमें बुद्धि अता कर, हमें विजडम अता कर, ताकि खुदावंद हम तुझ में बढ़ते जाएं। ओ खुदावंद यीशु बाप अपने सारे खादमों को ब्लेस कर दे और रूह की बाड़े हमारे गिर्द लगा, पाक रूह की बाढ़ हमारे गिर्द लग जाए, तेरे लहू की बाढ़ हमारे गिर्द लग जाए। खुदावंद यीशु तेरे नाम की बाढ़ हमारे गिर्द लग जाए। खुदावंद शोला जन तलवार हमारे गिर्द हमारी हिफाजत करे। खुदावंद तेरी हेवनली फायर, पाक रूह की आग हमारे गिर्द बाढ़ बन जाए और तेरे पाक हाथों में हम आ जाएं। खुदा हम तेरे पाक मसा में आ जाएं, तेरे पाक रूह के साए में आ जाएं और हम ब्लेस होते जाएं, हमारा लेवल अगला हो जाए, हम ब्लेस हो जाएं और खुदा यीशु हमारे वरदान बढ़ने शुरू हो जाए, हम गिफ्टों को इस्तेमाल करने लग जाएं यीशु के नाम में। चाहे वो गिफ्ट छोटा है या बड़ा है, हम उसको इस्तेमाल करें, उसमें वफादार रहें, ताकि तू और भी हमें गिफ्टों को भरे। और खुदावन हम कभी भी अपने गिफ्टों का गलत इस्तेमाल ना करें, कभी भी पैसों के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, कभी अपने आप को मगरूरी में लाने के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम हम्बल रहें और खुदावंद यीशु बाप तेरे गिफ्टों में वफादार रहें। और खुदावंद यीशु कभी हमारी आंखें ऊंची ना हो, कभी खुदावंद हमारे अंदर लालच ना हो, कभी खुदावंद हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना हो कि तू रंजीदा हो।
اور خداوند یسوع ہم تیری بادشاہت میں جانے سے رہ جائیں۔ خداوند ہم ایسے ان لوگوں میں شامل نہ ہوں بلکہ ہم تیرے وفادار لوگوں میں شامل ہوں جو تھوڑے میں بھی وفادار رہتے ہیں اور وہ بلیس ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع ہم اس شخص کی طرح نہ ہوں جس نے اپنے گفٹ کو دبا دیا، اپنے توڑے کو دبا دیا خداوند، بلکہ ہم استعمال کریں ان توڑوں کو، ان گفٹوں کو استعمال کریں اس چھوٹے بچے کی طرح جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اور خداوند وہ تیرے پاس اسے لے کر آیا اور خداوند آپ نے اسے بلیس کیا۔ خداوند ہم استعمال کریں، اپنے پیسے کو استعمال کریں تیرے جلال کے لیے، ہم بیج کو بونا سیکھیں، ہم خداوند یسوع دے یکی دینا سیکھیں، خداوند یسوع ہم دوسروں سے پیار کرنا سیکھیں، ان کے لیے قربان ہونا سیکھیں۔ یسوع ناصری، او خداوند یسوع قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ڈال، دوسروں کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ڈال، تاکہ خداوند ہم تیرے بیج کو جو تو نے ہماری زندگی میں رکھا ہے ہم بوئیں اور وہ اگے اور 100 گنا پھل لے کر آئے اور ہم تیری 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں۔ خداوند یسوع ہم تیرے گھر میں تیرے بادشاہ اور تیرے کاہن بن کر جئیں اور نئے یروشلم میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں۔ یسوع کے نام میں ہم اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم وہی دعا کریں گے جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھائی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ ہماری طرف جلوہ گر فرمائے اور ہم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ ہماری طرف متوجہ کرے اور ہمیں سلامتی بخشے، خدا باپ اور بیٹے پاک روح کے نام سے، آمین آمین۔ خداوند یسوع کے نام میں ہم سب خوش رہیں، اس کے پھلوں میں، روح کے پھلوں میں بڑھتے جائیں اور روح کی نعمتوں میں بڑھتے جائیں، یسوع کے نام میں، آمین۔